نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت والے بندے بنایا، اسلام کے ماننے والے، اسلام کے قبول کرنے والے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے۔ ہمیں اللہ نے انسان بھی بنا کر کے پیدا فرمایا، یہ اس کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ اگر خدا چاہتا ہمیں انسان نہ بنانا تو ہماری تخلیق میں کوئی اسے تعرض کرنے والا نہیں۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جسے چاہے جس تخلیق میں ڈھالنا چاہے، جس انداز سے وہ پیدا کرنا چاہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے۔ مگر اللہ نے مخلوقات میں جو سب سے بہترین مخلوق ہے، انسان بنا کر کے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس انسان کے ساتھ پھر اللہ نے ہدایت کے قبول کرنے والا بندہ بنایا۔ یہ اس کی محض توفیق ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی فضل و عظمت والا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے انعام سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم اسی کلمے کے ماننے والے ہیں جس کلمے کو نہ مان کر کے ابو جہل نے اپنی زندگی دنیا و آخرت کی جہنمی بنا ڈالی، اور الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس دین کی جو نعمت ملی ہے، وہ نعمت ایسے ہی آسانی سے ہم تک پہنچنے والی نعمت نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہو گئے تو اسلام کی تعلیم بچپن سے گھٹی میں پڑتی چلی گئی۔ یہ بھی ماں باپ مسلمان جو اللہ نے عطا فرما دیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے، بغیر جستجو کے، بغیر تکلیف کے جو عطا فرما دیا ہے، اس محنت کی حفاظت ہم پر بے پناہ ضروری ہے۔ یہ دین کے حفاظت اور ایمان کے حفاظت، ہمارے عقیدے کے حفاظت بے پناہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دے دی ہے۔ انسان کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کو راستے میں ایک سونے کی اینٹ پڑی مل جاتی ہے، اور آپ اس سونے کی اینٹ کو اٹھا کر کے اپنے گھر لاتے ہیں، تو اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ کیا اسے ایسے ہی گھر کے کسی کونے کچلے میں پھینک دیتے ہیں، یا کسی محفوظ جگہ پر اس کے حفاظت کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں؟ ہر روز اس کی حفاظت کا خیال کرتے ہیں، کہیں کچھ اس حفاظت کرنے میں، کیے جانے میں کوتاہی تو نہیں ہوئی ہے، تالا وغیرہ ٹوٹا پھوٹا تو نہیں ہے، کہیں کسی نے اس کو نکالنے کی کوشش تو نہیں کی ہے۔ جب تک کہ اطمینان نہیں ہو جاتا، دل کو سکون نہیں ملتا کہ وہ چیز محفوظ و سلامت ہے۔ یہ دنیا کی دولت ہے، آج آئی ہے تو کل اس کو جانا ہی ہے، یا ہمیں دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہی ہے، ہم ہی اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں ہے، یا وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ دولت دنیا کی ایسا نہیں ہے، بل ایمان ایک ایسی عظیم دولت ہے، بندہ اگر اس کی صحیح معنوں میں حفاظت کرے تو دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہنے والی دولت ہے، اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ رہنے والی دولت ہے۔ جس دولت کو ہم، یا دولت ہم کو چھوڑ دینے والی ہے، اس دولت کے پیچھے دوڑنا کیا فائدے کا ہمارا؟ ہمیں اس دولت کی حفاظت کرنی ہے جو یہاں بھی ہمارے کام آنے والی ہے، وہاں بھی ہمارے کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی جو ہمیں کامیابی دلائے، وہ دولت دولت ایمان ہے۔ اور یہ جو دولت ایمان ہم تک پہنچی ہے، اس کے پہنچانے والوں کو تہس نہس کرنے کا
بہت زمانوں میں ارادہ کیا گیا، ابتدا میں بھی ارادہ ہوا، بعد میں بھی ارادہ ہوا، اور آج بھی ارادہ ہے، قیامت تک کے ارادہ کرنے والے ارادہ کرتے رہیں گے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو مٹا دیا جائے گا۔ مگر یاد رکھے، فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے گا۔ دین یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا دیا ہوا عظیم راستہ ہے، یہ خود اسی کی حفاظت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ہی اس کے نازل کرنے والے، ہم ہی اس کے حافظ و نگہبان ہے۔ خدا ہمارا حافظ و نگہبان ہے، خدا ہمارے دین کا حافظ و نگہبان ہے۔ بے شک ہمیں کوئی فکر و ملال نہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کس قدر رسول اللہ سے محبت کیا کرتے تھے، اور ایمان کی عظمت کیا ہوتی ہے، ایمان کی بلندی کیا ہوتی ہے، وہ ہمیں صحابہ کرام کے اخلاق و کردار سے سمجھنے کو ملتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی عظیم قربانی، جو اسلام کو کبھی نہ بھلائے جانے والی قربانی ہے، جو کبھی نہ بھلایا جا سکے ایسی عظیم قربانی ہے۔ ایک بدر کا میدان ہے، تو پھر دوسرا جنگ احد کا ایک عظیم معرکہ ہے جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ام محترم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہولناک شہادت ہوئی ہے کہ جس شہادت کا تذکرہ سن کر کے انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن جحش، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ صحابہ کرام، کثیر ایسے صحابہ کرام جنہوں نے شہادت پائی ہے، وہ کیسی شہادتوں کو انہوں نے اپنے کلیجے سے لگایا ہے، گلے سے لگایا ہے، تاکہ یہ دین کا جو کلمہ بلند کیا گیا ہے اس کی بلندی کو کوئی جھکانے کی جسارت نہ کر سکے۔ جان 1000 مرتبہ قربان ہو جائے اس دین کے حفاظت کے لیے تو ہو جائے بلا سے، جان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، خدا کے دین کے حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دینا، یہ اہل اسلام کا شروع تاریخ سے طریقہ چلا رہا ہے۔ یہ ایسا امتیاز ہے اسلام کے ماننے والوں میں، ایسا امتیاز کسی اور مذہب میں کبھی ملتا ہی نہیں ہے کہ جس طرح سے اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کے لیے جان کو پیش فرمایا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا محترم ہے، آپ کی شہادت کو کس طریقے سے انجام دیا گیا، کیسی شہادت آپ کی ہوئی۔ جب آپ شہید ہو گئے تو کفار قریش کے اس وقت پر کچھ خواتین تھیں جنہوں نے قسم اٹھا رکھی تھی، حضرت ہندہ ہیں، یہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی ایک خاص عصمت ہے، جو پہلے جن سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کے اسلام کو قبول فرما لیا، اب ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ اس پر تعرض کریں، ہمیں تو بس صحابی ہونے کی حیثیت سے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا ادب و احترام کے ساتھ ہی ذکر کرنا ہے۔ مگر ابھی یہ واقعہ جو مذکور ہوگا، یہ واقعہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ہے، جب انہوں نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کی قسم اٹھائی تھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ وحشی نام کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو نیزہ مارا تھا، یہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے والے واقعات ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے والے لوگوں میں، جو اسلام کے ماننے والوں میں مقابل میں آنے والے بہت سارے وہ ہیں جو بعد میں جنہوں نے اسلام کی حقانیت کو جان کر کے انہوں نے اسلام قبول فرما لیا۔ انہی میں سے یہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے پہلے تو اسلام کی عظمت و حقانیت کو جان نہیں پائے، اور اپنے طور پر جو کچھ ایذا کا وہ انہیں موقع ملتا وہ پورا کرتے چلے گئے، مگر آخر کار اللہ نے انہیں ہدایت نصیب فرما دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد، قبول اسلام سے پہلے کی جو ان سے خطائیں سرزد ہوئیں، جب خدا و رسول نے معاف فرما دیا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس پر تعرض کریں۔ حق یہ ہے کہ ہم تو بس ان کو جس طرح سے خدا و رسول نے قبول فرما لیا ہے، ہمیں بھی اسی طریقے سے ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے ہمیں ان کا اچھے طریقے سے ذکر
کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کے پیٹ میں نیزہ مارا گیا، نیزہ پار ہو گیا، آپ کو اسی طریقے سے زخمی کیا گیا اور آپ کے پھر جسم مبارک سے روح نکل گئی۔ جب ہندا کو پتہ چلا اس وقت پر تو وہ تشریف لائیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ آتی ہیں اور کلیجے کو چیرتی ہیں اور آپ کے ناک کان ہونٹ کاٹے گئے ہیں، اس سے زیور بنایا گیا، کلیجے کو چبایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ منظر کبھی بھی برداشت نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس منظر کو کبھی فراموش نہیں فرمایا، کبھی اس کو برداشت نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا نے ہم تک آج جو دین پہنچا ہے، اس دین کی امانت داری کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے کلیجے کو چبوانا کر برداشت ہو گیا ہے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ہٹانا انہیں برداشت ہے، مگر دین محمدی پر آنچ آنا کبھی برداشت نہیں ہے۔ آج ہم اس طریقے کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے اخلاق و کردار جو برے ہیں، بد ہیں، اسے چھوڑ کر کے قربانی نہیں دے سکتے ہیں؟ اپنی وہ خواہشات جو برے ہیں، گندے ہیں، اور اپنی وہ سوچ جو گبری اور گندی ہے، اسے پاک کر کر کے کیا ہم اسلام کے لیے ان قربانیوں کو نہیں پیش کر سکتے؟ یقیناً نہ ہمارا کلیجہ چبانے کا وقت ہے، نہ ہمارے جسم کے اعضاء کو کاٹے جانے کا وقت ہے۔ اگر آج وقت ہے تو اپنے بد اخلاقیوں کو چھوڑ دینے کا وقت ہے اور اپنے برے اعمال کو چھوڑ دینے کا وقت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سچے راستے پر چلنے کا وقت ہے، سچے طریقے پر چلنے کا وقت ہے۔ اگر آج ہم یہی کر لیں تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی کی بات ہے۔ نہ تلوار لے کر کے میدان میں آنے کی ضرورت ہے، نہ سر کو تن سے جدا کروانے کی ضرورت ہے، نہ اعضاء کو کٹوانے کی ضرورت ہے، نہ آنکھوں کو اپنے حلقوں سے نکلوانے کی ضرورت ہے، نہ زخموں سے چور ہو کر کے زمین پر رسنے تڑپنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، ایسا کوئی وقت ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو بس آج کے میدان میں آج کا ہمارا مقابلہ اپنے ہی برے اخلاق سے ہو رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے برے اخلاق کو شیطان کی پشت پناہی مل رہی ہے اور شیطان اور شیطانی اخلاق جیتتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اخلاق حسنہ، رسول اللہ کے اخلاق، اللہ کے ولیوں کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق، اہل بیت کے اخلاق کو ہم اپنانے سے پرے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کرام کس قدر قربانیوں کو انہوں نے پیش فرمایا ہے۔ کیا ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے کسی عزیز کو جب موت ہو جائے تو اس کے بعد ان کے جسم کو چاک کر دیا جائے، سینہ چیر دیا جائے اور سینے کے اعضاء کو، دل کو، جگر کو نکالا جائے، چبایا جائے، کاٹا جائے، ہونٹ و کان کو کاٹ کر کے زیور بنا کے گلے میں پہنایا جائے یا پہنا جائے؟ کیا ہم کبھی اسے برداشت کر سکیں گے؟ کیا ہم اسے کبھی گوارا کر سکیں گے؟ یقیناً ہم کبھی اسے گوارا نہیں کر سکتے۔ تو سوچئے کہ رسول اللہ کے جسد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ کے چچا کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہوگا۔ مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہی مجرم جب رسول اللہ کے سامنے آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں تو رسول اللہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ اسلام کے ماننے والوں کو، اور سب سے زیادہ سید الانبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عظیم عطا فرمائی تھی کہ وہ معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچائے محترم کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے بعد جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے معافی چاہی تو معاف کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت قتادہ ہے، اور آج ہمارے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی ہماری کم آئے گی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود کو دین کے اچھے واقعات سے ہم نے آگاہ نہیں کیا ہے، تاریخی دینی واقعات سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ ہم نے تو بس دنیاوی سلیبس کو اپنا لیا ہے، وہی سلیبس کے پڑھنے پڑھانے میں ہمارے بچوں کی عمریں جوانی تک پہنچ جاتی ہیں، اور اس کے بعد زندگی کے میدان میں کامیابی کی دوڑ میں مسابقہ ہمارے بچوں کا ہوتا رہتا ہے۔ کوئی کتنا کما رہا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، اسی میں دوڑتے دوڑتے زندگی تمام 40 کے اوپر ہو جاتی ہے، اور آگے چلتے ہیں تو گھٹنے قبر میں لٹک جاتے ہیں، تب ہمیں خدا خدا کرنا یاد آتا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے جس چیز کو بچپن سے حاصل کرنا چاہیے تھا اس سے ہم نے بڑھاپے میں سیکھنا شروع کر لیا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دین کی تعلیم کو بچپن سے اپنے ذہن و فکر میں سرایت کر لینا چاہیے تھا، اس کو ہم بڑھاپے میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔
وہ وقت جب کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہوتی ہے، وہ وقت جب کہ ہمارے اپنے ہم سے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت پر ہمیں کوئی اپنے کی تلاش ہوتی ہے، کسی غم گسار کی تلاش ہوتی ہے، کسی دل کی راحت کے سامان کی تلاش ہوتی ہے، تو یقیناً اللہ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دل کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اب اس اطمینان کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ کیا افسوس کی بات ہے، کیا ہمارا یہ حق نہیں، کیا ہمارا یہ فرض نہیں کہ جس رب نے ہمیں تعلیم اپنے ماں باپ کی کوکھ سے عطا فرما دی ہے، کلمہ ہمیں مل گیا ہے، اسلام ہمیں مل گیا ہے، اب اس کی تعلیم کو حاصل کریں، اس کے معلومات اپنے ذہن میں بٹھائیں تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر سامان مہیا کر سکیں۔ کیا یہ ہمارے پاس نہیں ہے سلوک؟ کیا یہ ہمارے پاس نہیں ہے اخلاق؟ عزیزان محترم، یاد رکھیں آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں، عمر کے جس پڑاؤ میں بھی ہیں سیکھیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو عمر کے پڑاؤ کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف توجہ دلائیں۔ عزیزان محترم، جب ہم جانیں گے نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں تو ہمیں کیا احساس ہوگا کہ ہمیں نعمت کیسی ہمارے پاس پہنچی ہے۔ بھوکوں سے پوچھیں گے تو دولت کا پتہ چلتا ہے، ننگوں سے پوچھیں گے تو کپڑوں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی جو بے ایمان ہیں انہیں دین کی کیا عظمت ہوگی، کیا وقت ہوگی۔ قدر کرنے والے تو ایمان والے ہی ہیں جو ایمان کی قدر کرنے والے ہیں، جن کے لیے جنت کو خدا نے سجایا ہے، جن کے لیے نعمت کو خدا نے بنایا ہے، جن کے لیے عظمت کو خدا نے بنایا ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اور کامیابی کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ آنکھ رہ جائے یا چلے جائے انہیں غم نہیں ہوتا ہے، بس آقا کے چہرے پر مسکراہٹ رہ جائے یہی انہیں فکر ہوا کرتی ہے۔ جنگ احد کا میدان ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخموں سے چور ہو چکے ہیں، چلنے کی بدن میں طاقت نہیں ہے، نہ ہاتھ بڑھانے کی طاقت ہے، نہ ہاتھ کو جھکانے کی طاقت ہے، نہ جانے کتنے جسم پر گھاؤ لگے ہوئے ہیں، کہیں تیر چبھا ہوا ہے تو کہیں تلوار کی کاٹ ہے تو کہیں نیزہ چبھا ہوا ہے تو کبھی گھوڑوں کے تلے روندے جانے کا درد ہے، نہ جانے کیسے کیسے زخموں کو لیے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی اس عالم میں اگر اپنی انگلی بھی ہماری کٹ جاتی ہے پیاز کاٹتے وقت تو ہم اس زخم کو مٹانے کی، اس زخم کو بھرنے کی دوا کی طرف توجہ کر لیتے ہیں۔ وہاں تو سر سے پیر تک قدموں میں، وہ سر سے پیر تک جسم ان کا زخموں میں چور ہے، انہیں فکر ہو رہی ہے تو کس کی فکر ہو رہی ہے؟ خدا کے رسول کی فکر ہو رہی ہے۔ انہیں خیال ہو رہا ہے تو خدا کے رسول کا خیال ہو رہا ہے۔ میدان احد میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہر ملنے والے سے پوچھ رہے ہیں خدا را بتاؤ رسول اللہ کو تم نے کہاں دیکھا ہے، خدا را بتاؤ رسول اللہ کو تم نے کہاں دیکھا ہے۔ ایک افواہ کو اڑا دیا گیا تھا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اس افواہ کے چلتے چلتے ان کے کانوں تک بھی وہ آواز افواہ کی پہنچ چکی تھی۔ بے چین عاشق رسول کا سینہ ہے، قدم ان کے زخموں کی وجہ سے چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہاتھ ان کے زخموں کی وجہ سے آگے بڑھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جسم میں طاقت نہیں ہے، مگر محبت جو دل کی شان ہوتی ہے، جو روح کا زیور ہوتا ہے، وہ ایسی محبت ہے کہ بے چین نظر آ رہے ہیں، مچھلی کی طرح تڑپتے نظر آ رہے ہیں، ہر ملنے والے سے پوچھ رہے ہیں مجھے خدا کے رسول کا پتہ بتا دینا، مجھے خدا کے رسول کے حوال سے آگاہ کر دینا۔ صحابہ نے بتایا فلاں جگہ اس پہاڑ کے کنارے پر وہ تشریف فرما ہیں۔ رسول اللہ کے عظیم صحابی گھسٹتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور ہم اگر ہوتے معاذ اللہ تو کیا حال ہوتا ہمارا؟ تو ہم اگر ہمیں زخم آ جائیں تو ہم سیدھے ہسپتال کی راہ لیتے ہیں یا دوا دینے والے کی راہ لیتے ہیں، کوئی ہمیں ہسپتال تک پہنچا دے اس تک کیا پتہ ہم تلاش کرتے ہیں۔ مگر یہ وہ ہیں کہ وہ ہم دنیا کے طلبگار ہیں، مگر صحابہ دنیا کے طلبگار نہیں ہیں، وہ بھی پتہ پوچھ رہے ہیں، ہاسپٹل کا نہیں، جنت کو لے جانے والے رہبر کا پتہ پوچھ رہے ہیں، جنت کو پہنچانے والے نبی کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ وہ رسول اللہ کے قریب جب پہنچ جاتے ہیں، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، سرکار اپنے عاشق کو گھسٹتا ہوا آتا دیکھ کر کے مسکرا دیتے ہیں۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے بھی یہی کامیابی ہے۔ خدا کے رسول قیامت میں اگر اپنے امتی کو دیکھ کر کے مسکرا دے تو وہی اس کی معراج ہے، وہی اس کی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔
خدا کے رسول اگر اپنے چہرے کو اس بندے سے پھیر لیں تو کیا حال ہو جائے، کون ہمارا پرسان حال ہوگا۔ عزیزو، آج بھی وقت ہے زندگی کو سنبھالنے کا، آج بھی وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ کیا فائدے کی زندگی دنیا کی طلب میں گزر جائے، فائدہ تو تب ہے کہ جب ہم رسول اللہ کے محبت میں زندگی کو خدا حافظ کہہ دیں، رسول اللہ کی چاہت میں زندگی کو خدا حافظ کہہ دیں۔ وہاں تو جانوں کا نذرانہ دیا جا رہا تھا، کیا آج ہمارا یہ حق نہیں کہ ہم اپنے برے اخلاق کو چھوڑ دیں؟ کیا آج یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم رسول اللہ کی سنتوں کو اپنا لیں؟ کیا آج یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں؟ یقیناً یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہو جائیں۔ جس دن بھی یہ ہماری شان ہوگی تو جس راستے سے گزر جائیں گے راستہ شان سے تھر تھرانے لگے گا۔ جب رسول اللہ احد کے پہاڑ پر تشریف فرما ہو جاتے تھے، آپ کے ساتھ حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت ذوالنورین تشریف فرما ہے، اور پہاڑ ہلتا نظر آ رہا ہے، ہم تو کہیں گے جھومتا نظر آ رہا ہے، رسول اللہ کے شان و عظمت کے روب و دبدبے سے تھر تھراتا نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ نے ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اے پہاڑ سہم جا، ٹھہر جا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک نبی ہے، تجھ پر ایک صدیق ہے، 2 شہید تجھ پر ہیں، کیا تجھے اس کا پتہ نہیں ہے؟ کیوں تھر تھرا رہا ہے؟ تو پہاڑ خاموش و ساکت ہو گیا۔ تو یہی حال ہوگا جب عاشق رسول، محبت رسول کا جذبہ لیے ہوئے، رسول اللہ کے سراپے کا تصور لیے ہوئے اپنی نگاہوں میں زمین پر بھی چلے تو زمین اس کے عشق و محبت پر جھومتی نظر آئے گی۔ جس دن مومن کی یہ شان ہو جائے گی، وہ جس راستے سے جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا غلغلہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وہ شان تھی جسے اللہ کے ولیوں نے لے کر کے ہندوستان میں قدم رنجا فرمایا، جسے اللہ کے محبوب بندوں نے لے کر کے ہندوستان میں قدم رنجا فرمایا تو فلک سے سرا تک کے ایک ہی غلغلہ گونج رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی کے لیے ہماری زندگی ہے، اسی پر ہماری زندگی تمام ہونا ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، اس کے کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اسے قبول فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کے سچی تعلیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، پروردگار جو قرض دار ہے انہیں بار قرض سے سبک دوشی عطا فرما، پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما، پروردگار جن کے گھروں میں موتائیں ہوئیں مولا جو با ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، گھر والوں کو صبر و سکون عطا فرما، پروردگار اس بلا سے وبا سے تمام مومنوں مسلمانوں کی حفاظت فرما، پروردگار ہم کمزور و ناتواں بندے ہیں مولا ہم پر رحم فرما، کامیابی عطا فرما، ہمارے دین کی حفاظت عطا فرما، ہمارے مذہب کی حفاظت عطا فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت عطا فرما، ہمارے اخلاق و کردار کی حفاظت عطا فرما، ہمیں اسی پر چلنا نصیب فرما جسے تو اور تیرے حبیب پسند فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔